ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر، اننا بے شک ہم، ولو اور اگر، اننا بے شک ہم، نزلنا اتار لائیں، الیہم ان کی طرف، الملائکہ فرشتوں کو، ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتار لائیں، وکلمہم اور بات چیت کریں ان سے، الموتى مردے، وکلمہم الموتى اور مردے ان سے بات چیت کریں، وحشرنا اور ہم جمع کریں، علیہم ان کے سامنے، کل شیء ہر چیز، قبلا ان کی آنکھوں کے سامنے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا اور ان کے سامنے ہم ہر قسم کی جو چیز جمع کر دیں، ما کانوا تو نہیں ہیں یہ لوگ، لیؤمنوا پھر بھی ایمان لانے والے، ما کانوا لیؤمنوا پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا سوائے اس کے، ان کے، یشاء چاہیں، اللہ الا ان یشاء اللہ سوائے اس کے کہ اللہ چاہیں، اللہ چاہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، یجہلون نادان ہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو یہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں آپ پوری بھی کر دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں، پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں اسی کی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر ہم ان کے سامنے فرشتوں کو اتار لائیں اور مردے ان سے آ کر بات چیت کریں اور ہم ہر نشانی ان کے سامنے لا کے جمع کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولیکن اکثرہم یجہلون اکثر لوگ، کیونکہ ان میں سے اکثر نادان ہیں، جاہل ہیں، ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔ اور جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت کیا ہے؟ حق بات آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جانتے بوجھتے آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس کے لیے اس کے خلاف تعویلیں کرتے ہیں، یہ جہالت ہے، یہی جہالت۔ ولیکن اکثرہم اکثر لوگ ان میں سے جاہل ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح، وکذالک اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنائے، لکل نبی ہر نبی کے، عدوا دشمن، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، شیاطین اور وہ دشمن کون تھے؟ شیطان، الانس وہ انسانوں میں سے بھی تھے، والجن اور جنوں میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ اور اسی طرح کا مطلب یہ ہے جس طرح یہ لوگ آپ کے مخالف ہیں نا اور آپ کی دشمنی میں تلے ہوئے ہیں،
اور آپ کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. تو اسی طرح پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. انسان اور جنات یعنی شیاطین دونوں شکلوں میں. بنیادی طور پر تو جو شیطان ہے وہ جن ہے، جنات ہیں. شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے، جن ہے بنیادی طور پر. یہ لوگ یہ بس ان میں سے ان کا نام شیطان پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام شیطان تجویز کر دیا گیا ہے، جن ہے. اچھا، جو کام جو حرکات ان کی ہیں نا، کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کام اور جن کی حرکات ویسی ہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شیطان ہی ڈکلیئر کرتے ہیں یہ بھی شیطان ہی، بھلے انسانی شکل میں ہے. حرکتیں، کرتوت، کام ان کے سارے وہی ہیں جو شیطان کے ہیں. تو جب حرکتیں وہی ہیں تو پھر اللہ کی نظر میں یہ بھی شیطان ہے، یہ بھی شیطان ہے. ہم سورۃ الناس میں بھی پڑھیں گے، سورۃ الناس میں ہم پڑھیں گے الذی یوسوس فی صدور الناس. اللہ، میں ان شیطانوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں برائی کے وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، ان تمام شیاطین کے شر سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اسی طرح تو انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، حرکتیں جو ہیں اگر وہ ایک جیسی ہیں تو پھر وہ اللہ کی نظر میں انسان ہونے کے باوجود وہ بھی شیطان ہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے. اچھا، یہ جو قرآن کریم میں کئی جگہ آتا نا ہم نے بنائے اس طرح، تو یہ ایک نظام فطرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ نظام فطرت ایسا ہی چلا آ رہا ہے. اس سے مراد نظام فطرت ایسا ہی چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوگا تو شیطان وہ اس کی مخالفت میں نکلے گا، اپنے لاؤ لشکر کو لے کے نکلے گا، اور اس لاؤ لشکر میں اس کے شتونگڑے بھی ہوں گے، اور وہ بہت سے انسانوں کو بھی ورغلا کر ان نبیوں کے خلاف کھڑا کرے گا. ایسا ہوتا رہا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا. تو وَكَذَلِكَ کا مطلب یہ ہے، اور اسی طرح یعنی جس طرح آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اسی طرح جعلنا، ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عدوًا، دشمن، شیاطین الانس، اور وہ شیطان تھے انسانوں میں سے، والجن، اور جنوں میں سے. یوحی بعضهم الی بعض، یہ پیغام رسانی کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف. یوحی یہ لفظ وحی سے نکلا ہے، اور وحی اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی پیغام رسانی کو کہا جاتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں اللہ نے استعمال فرمایا. تو یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف پیغام رسانی کرتے ہیں. زخرف القول غرورا، زخرف ملمع کی ہوئی بات، ملمع کی ہوئی بات. ملمع کسے کہتے ہیں؟ اندر سے کچھ ہے، اندر سے شر ہے، خباثت ہے، گناہ ہے، برائی ہے، لیکن اس کو کسی اچھے لبادے کے اندر پیش کرنا، خیر کے لبادے میں، بھلائی کے لبادے میں، خیر خواہی کے لبادے میں، یہ زخرف ہے، یہ زخرف ہے. دھوکے کی باتیں، دھوکے کی باتیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایک دوسرے کی طرف پیغام رسانی کرتے ہیں. کس چیز کی؟ دھوکے کی باتوں کی، دھوکے کی باتوں کی. ایک مفسروں نے ترجمہ کیا چکنی چپڑی باتیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی مقصد اس سے یہ ہے کہ کسی کو جال دکھا کر پھنسانا، اس کو برائی کو اچھائی کے روپ میں اس کے سامنے لا کر اس کو برائی کے اندر دھکیلنا. زخرف القول غرورا، دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک دوسرے تک اپنے پیغام پہنچاتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک دوسرے کی طرف اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں. ولو، اور اگر یہ شیاطین بھی پہنچاتے ہیں انسانوں تک، شیاطین بھی انسانوں تک اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں مختلف ذرائع سے. ولو، اور اگر شاء، یہ زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اور تھوڑی سی بغیر معذرت کے،
تھوڑی سی معذرت کے ساتھ اور تھوڑی سی بغیر معذرت کے، یہ دنیا کی سیاست کا نقشہ ہے ایک جملے کے اندر. یہ موجودہ دنیا کی موجودہ سیاست کا نقشہ ہے دو جملوں کے اندر. بڑے بڑے سبز باغ دکھانا، بڑے بڑے وعدے کرنا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. مقصد اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقصد اس کا صرف انسانیت کو گمراہ کرنا ہے. دنیا کفر آپ جب وہ اقتدار کے لیے آئیں گے تو بہت بڑے بڑے نعرے ہوں گے، ان کے بہت بڑے بڑے نعرے ہوں گے. دنیا کے اندر امن قائم کرنا، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا، انسانیت کے لیے یہ کرنا اور وہ کرنا، جبکہ حقیقتاً امن قائم کرنا کسی طرح ان کے مفاد میں ہے ہی نہیں. وہ امن قائم کرنا چاہتے ہی نہیں. امن قائم ہو جائے تو وہ لوگ مر جائیں. ہاں، امن قائم ہو جائے تو وہ لوگ مر جائیں. وہ لوگ امن قائم نہیں کرنا چاہتے. لیکن دنیا کو دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ زخرف القول غرورا کیا ہے؟ ہم دنیا سے دہشت گردی کا، ناانصافی کا، فلاں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے اندر صحت کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور بیماریوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی لیبارٹریز کے اندر بیماریاں ایجاد کی جاتی ہیں، وائرس ایجاد کیے جاتے ہیں، اور پھر غریب ممالک کے عوام کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ان کے تجربات کیے جاتے ہیں. زخرف القول غرورا، دنیا کی بھیانک ترین سیاست، دنیا کی بھیانک ترین سیاست وہ کیا ہے؟ چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا، سبز باغ دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دینا. زخرف القول غرورا. اسی لیے آپ دیکھیے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ہم وہ وقت دیکھ پاتے ہیں یا نہیں دیکھ پاتے. دنیا میں جب انصاف قائم کرنے والی ہستی آئے گی، شخصیت آئے گی، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دنیا سے شر ختم کرنے کے لیے، دنیا سے ناانصافی ختم کرنے کے لیے، دنیا سے غربت ختم کرنے کے لیے، اور دنیا سے بیماریاں ختم کرنے کے لیے جب وہ آئیں گے عدل اور امن قائم کرنے کے لیے، تو یہی جو نام نہاد ہیں عدل اور امن کے نا، یہ سب ان کے دشمن بن جائیں گے. پھر یہ آیت بالکل سامنے آئے گی. ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتے ربک، آپ کے رب، اور اگر آپ کے رب چاہتے، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ لوگ ایسا نہ کر سکتے. یہ لوگ ایسا نہ کر سکتے. آپ کے رب کو قدرت ہے، وہ روک دے، لیکن فذرہم، چھوڑ دیں ان کو. وما یفترون، اور جو یہ اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں. وَلِتَسْغَىٰ، اور یہ سب اس لیے کرتے ہیں، یہ اس قسم کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ تسغا، مائل ہوں، الیہ، ان کی طرف، افئدہ، دل، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، تاکہ ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ ان کو خوش کریں. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ یہ ان کو خوش کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا، اور پھر وہ بھی وہی حرکتیں کریں گے، مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ، جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، اور اٹریکٹ کرنے کے بعد پھر ان کو بھی انہی حرکتوں پہ لائیں جو حرکتیں یہ خود کر رہے ہیں، اپنے کرتوتوں پر ان کو بھی لائیں. یہ مقصد ہے ان کا. افغیر اللہ، کیا، افا کیا بھلا، غیر اللہ، اللہ کے غیر کو، اب تغی میں بنا لوں، حکما، اپنا
حاکم، کیا اللہ کے غیر کو میں اپنا حاکم بنا لوں؟ کیا اللہ کے غیر کو میں اپنا حاکم بنا لوں؟ وہوا، حالانکہ اللہ تو وہ ہے، الذی، جس نے انزل، نازل کی، الیکم، تمہاری طرف، الکتاب مفصلا، تفصیلی کتاب۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، یہ ہے وہ کشمکش جو دنیا میں چل رہی، یہ ہے وہ کشمکش جو دنیا میں چل رہی ہے۔ اور وہ کشمکش کیا ہے کہ بھائی رب کس کو ماننا ہے؟ مسلمان کہتا ہے اللہ کو ماننا ہے کہ بھائی جو وہ حکم دے گا ہم تو اس پہ چلیں گے، جو وہ طریقہ ہمیں تجویز کرے گا ہم تو اس پہ چلیں گے، ہم تو اس کو سجدہ کریں گے، ہم تو اس کے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ مومن، بندہ مومن یہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ لیکن دنیا کفر کہتی ہے نہیں، اللہ کی سیٹ پہ ہم نے بیٹھنا ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے آپ نے کیسے چلنا ہے، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کی سیاست، آپ کے اخلاق، وہ ہمارے طے کردہ ہوں گے، اللہ کے نہیں۔ اللہ کے طے کردہ قبول نہیں ہے، وہ ہمارے اپنانے پڑیں گے۔ یہ دنیا کو آج یہی چپکرش ہے، یہی کشمکش ہے۔ اللہ کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے کفر، اور دنیا کے اندر بے شمار ممالک ایسے ہیں اور دنیا کی بڑی آبادی ایسی ہے جو اس کو عملاً تسلیم کر چکی ہے۔ عملاً اس کو، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ہندوستان میں، انڈیا میں پارلیمنٹ نے، نہیں عدالت نے 2 عورتوں کو حق دیا ہے، 2 عورتوں کو حق دیا ہے کہ وہ آپس میں رہ سکتی ہیں، ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے کہ وہ رہ سکتی ہیں۔ یہ قانون کہاں سے آیا؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں۔ مردوں کے بارے میں آپ یہ فیصلے بہت دفعہ سن چکے ہیں، عورتوں کے بارے میں بھی دنیا کفر سے بھی سنتے رہے آپ۔ غیر مسلم ممالک تو خیر یہ آزادی حاصل کر چکے ہیں، اور جو تھوڑے سے پسماندہ ممالک ہیں جہاں کچھ تھوڑی بہت شرم حیا تھی، اب ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اب ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ دنیا کفر کہتا ٹھیک ہے، یہ فیصلے ہم کر رہے ہیں، کرو قبول، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ تمہاری معیشت ہم طے کریں گے، تم نے ان پہ چلنا ہے۔ تمہاری معیشت ہم طے کریں گے، تم نے ان پہ چلنا ہے۔ تمہاری سیاست کے رخ ہم متعین کریں گے، ان پہ چلنا ہے۔ جو اللہ نے متعین کی اس پہ نہیں چلنا۔ تمہاری عدالتوں کے رخ ہم متعین کریں گے، فیصلے ان کے مطابق کرنے، جو اللہ نے نازل کی وہ نہیں۔ یہ کشمکش ہے۔ دنیا کفر اپنی بالادستی چاہتا ہے کہ دنیا ہماری عبادت کرے، دنیا ہماری اطاعت کرے، دنیا کے فیصلے ہم کریں، دنیا کے طرز زندگی کا تعین ہم کریں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، آپ ان سے پوچھیے، ان سے کہیے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو حاکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اس اللہ نے تمہاری طرف یہ تفصیلی کتاب نازل کی ہے، اور اس تفصیلی کتاب کا سب سے بڑا چیپٹر یہ ہے، سب سے بڑا مضمون یہ ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کا اختیار اس کا ہے، ان سب چیزوں کا اختیار اس کا ہے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، یہ ہم 8ویں پارے میں پڑھیں گے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خالق بھی وہی ہے، عامر بھی وہی ہے، پیدا بھی اس نے کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اور آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی اللہ کا فرما بردار رہوں، یہ ہم کل پرسوں پڑھ کے آئے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو تم کیا کہتے ہو، اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کی فرما برداری کروں؟ ہاں، آج یہی ہے اسلام اور کفر کی کشمکش، یہی ہے کہ دنیا کے فیصلے ہم کریں گے، ہم جو چیز قانون بنائیں وہ قانون ہو، ہم جس کو جائز قرار دیں وہ جائز ہو، وہ الاؤ ہو، اور ہم جس کو نہ جائز قرار دیں اس پر پابندی ہو، ممانعت ہو، آپ نہیں کر سکتے، بھلے سے وہ اللہ اس کا حکم دے رہے کہ کرو۔
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ، حالانکہ اس اللہ نے تمہاری طرف یہ تفصیلی کتاب نازل کی ہے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ آتَيْنَاهُمْ، جن کو ہم نے دی الکتاب، کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی. یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ، کہ بے شک یہ قرآن منزل، نازل کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، پورے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فلا تکونن، بس آپ ہرگز نہ بنیے، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے. وتمت، اور پوری ہو کر رہی، کلمت ربک، آپ کے رب کی بات، صدقاً، سچائی کے اعتبار سے، وعدلا، اور انصاف کے اعتبار سے. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کا کلام، اب میں اس کا تھوڑا سا سلیس اور بامحاولہ ترجمہ کرتا ہوں. آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اصولوں پر پورا اترا ہے. آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اصولوں پر پورا اترا ہے. دو لفظ ہیں، صدق اور عدل. صدق کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے رب نے جو خبر دی وہ 100% سچی ثابت ہو کر رہی، جو خبر دی، اور جو ہونے والی ہیں وہ بھی 100% سچی ثابت ہو کر رہیں گی. یہ ہے صدق، یہ صدق ہے خبروں سے متعلق، جو باتیں کہیں سچائی میں وہ سچی ثابت ہوئیں. اور عدلہ کا تعلق جو ہے احکام سے ہے، کہ جو حکم دیا وہ انصاف کے ترازو پر کمال درجے پہ پورا اترتا ہے. تو خبر ہو، حکم ہو، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اصولوں پر پورا اترا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے فیصلوں کو کوئی بدل سکنے والا نہیں ہے. وہو السمیع العلیم، وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. بس یہاں تک.